الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. درس قرآن کا سلسلہ آج ہماری اس کی چوتھی نشست ہے. چوتھے پارے کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اس کا خلاصہ ہم سنیں گے. ابتدا کے اندر ہی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں جب تم کوئی چیز خرچ کرو تو اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. اپنے مال میں سے جو بھی چیز تم خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہماری عادات میں سے یہ چیز ایک شامل ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے تو ہم دیکھ چن کر ہلکی چیز دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، میرے نام پر اپنی پسندیدہ اور پیاری چیز خرچ کرو. ہمارے پنجاب ضلع ڈیرہ غازی خان میں ضلع اوسا ہے، آگے توسا شریف، یہاں ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک شخص آیا، دور سے کوئی مسافر تھا، اس نے رات وہیں گزاری. مسافر تو جاتے جاتے اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا، اگر خدا کو اپنے سے بلند و بالا اور زیادہ مرتبہ نہ بھی دے سکو تو کم از کم اپنے جیسا ضرور سمجھنا. خدا کو اپنے سے زیادہ بلند و بالا نہ سمجھ سکو تو اپنے جیسا ضرور سمجھنا. یہ بڑی عجیب نصیحت تھی. ایک سن کر وہ حیران ہوا کہ یہ کیسی نصیحت ہے. خیر اس نے بڑی دیر سوچا کہ اللہ والوں کی باتیں معرفت والی ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا اس میں ہو. رات اس نے گزاری تو کھانا بھی کھایا وہیں. صبح کو پھر ناشتہ کیا. ناشتے کے بعد وہ آیا آپ کے پاس. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے جاتے اس نے کہا حضور آخری بار میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آخری بار مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا بیٹا میری نصیحت وہی ہے، خدا کو اپنے سے زیادہ بہتر نہ سمجھ سکو تو اپنے جیسا ضرور سمجھنا، اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. برداشت اس کی نہ ہوئی. اس نے کہا یہ آپ کیسی نصیحت کر رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم ناشتہ کر رہے تھے تمہارے پاس ایک صدا لگانے والا سائل آیا. اس نے اللہ کے نام پر تم سے کچھ مانگا. وہ بھوکا تھا، تمہارے سامنے تازہ روٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن تم نے اس فقیر کو رات والی روٹی جو بچ گئی تھی اس میں سے دے دیا، خود تازہ روٹی کھائی. تو بتا تو نے اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھا یا کم تر سمجھا؟ تیری تو بد نصیبی ہے، تو نے اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا. اس نے کہا اب مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے. آپ نے فرمایا یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے حضرت انسان، اپنے رب کو اس سے بہتر دے، اپنے رب کے نام پر اس سے اچھا دے. آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعتراض کا جواب دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا، وہ ایک الگ قسم کے مسلمان تھے. یعنی ان دونوں فرقوں سے، دونوں مذہب سے ہٹ کر تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک حنیف مسلم تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس میں مسلمانوں کے لیے نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس کی برکت. تو لوگ اس کے لیے اللہ کے لیے اس کا حج کرتے ہیں.
پھر اسی سے آگے جا کر دوسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کامیابی نیک صحبت میں سچے لوگوں کے ساتھ مل کر ملتی ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب آپ کی امت گزشتہ تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے کے لوگ جو مشرکین ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں انبیاء کو بھیجتا تھا، وہ انبیاء ان کو تبلیغ کرتے تھے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ تو اب نبوت کا سلسلہ تو ہو گیا ختم، تو یہ کام جو ہے نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے ذمہ لگا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، اس لیے یہ تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا کہ اسلام کا سب سے عظیم معرکہ تھا اور سب سے پہلی جنگ تھی۔ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار کو چونکہ پہلے ہی بڑی تکلیف تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے جنگ کی سازش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اجازت دے دی کہ اب جنگ کریں۔ تو مسلمان چونکہ تعداد میں اس وقت بہت زیادہ کم تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم تھا اس لیے تیار ہو گئے اور تیار ہو کر بدر کے مقام پر آئے۔ یہ مدینہ منورہ سے 80 میل دور یہاں ایک میلہ لگتا تھا اور اس یہاں پہ کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا۔ تو اس مقام پر اسلام کا یہ عظیم معرکہ پیش آیا جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور لڑنے کے لیے زیادہ کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اس ٹائم کو یاد کرو بدر کے میدان میں جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ احسان جتلایا کہ تم ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہو کہ اللہ نے تم پر فضل فرمایا، تعداد میں بھی تھوڑے تھے، سر و سامان بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اور یہاں پہ ایک اور مزے کی بات یہ ہے، اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بدر کے مقام میں جانا ہے اور سامنے دشمن 1000 کی تعداد میں، تو اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج دوں گا، لیکن اس پر ایک شرط رکھی۔ وہ شرط کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا پہلے تم گھر سے نکلو، ان تنصر اللہ، پہلے تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ ساتھ دیتا ہے۔ یعنی کہ بندہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کہے جی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کام ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، کیا کروں، تو بھی گھر پہ بیٹھا رہے گا تو ملے گا کچھ نہیں۔ کچھ باہر نکلے، ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ دے گا نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ تم پہلے اپنے گھر سے نکلو، میدان میں آؤ تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کیا مدد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے اتار دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ شرط یہی ہے کہ پہلے تم اللہ کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب میدان بدر میں اصحاب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3000 کا وعدہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے تلوار ہم چلا رہے ہیں، گردنیں ان کی پہلے اتر رہی ہیں، تلوار اشارہ کرتے ہوئے گردنیں پہلے اتر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب بدر کو یہ انعام عطا فرمایا، چونکہ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا نا، سامنے 1000 کی فوج، ادھر 313، ایک جان ہاتھیلی پر رکھ کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انعام بھی اتنا ہی بڑا عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب اپنے ان غلاموں کو فرما دو جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے، ان پر آج کے بعد کوئی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، جو مرضی کریں، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتے بھائی
نماز کی بھی چھٹی، قرآن کی بھی چھٹی، تلاوت کی بھی چھٹی، صدقہ خیرات کی بھی مزے ہی مزے ہو گئے، موجیں موجیں، لگاؤ بستر سو جاؤ آرام سے، جنت تو پکی ہو چکی ہے، ٹکٹ مل چکی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہی کرتا نا، لیکن نہیں، حضور کے صحابہ کا طرز عمل پہلے سے زیادہ اور بڑھ گیا دین کے معاملے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کا ایک ڈھیلا زمین سے اٹھاتے، کہتے کاش میں یہ مٹی کا ڈھیلا ہوتا کہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھتے، کہتے کاش میں اس پرندے کی طرح ہوتا کہ یہ جس چاہے مرضی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، جس درخت کا مرضی چاہے پھل کھاتا ہے، لیکن اس سے حساب نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان آتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے بھر جاتی۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، دوزخ کا تذکرہ سنتے ہیں، اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی، قبر کو دیکھ کر آپ اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کی آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر مرنے والا یہاں سے نجات پا گیا تو باقی معاملہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اگر یہیں پھنس گیا تو باقی والے معاملات بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سوتے بستر سے پھر اٹھ جاتے۔ حضرت قمبر آپ کے جو خاص غلام تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضرت علی کو رات بھر سوتے نہیں دیکھا، تھوڑی دیر سوئے پھر اٹھ گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر دن کو اٹھے فجر کی نماز پڑھی، پھر گھومنے نکلتے تھے تو اشارے کرتے تھے دنیا کو، سورج نکلتا تھا نا اس کی طرف دیکھ کر فرماتے دنیا تو میرا پیچھا چھوڑ دے، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے، میں تیری طرف مڑ کر کبھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ ان کا ایمان تھا، اور جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کو چھوٹ بھی دے دی، لیکن اس کے بعد بھی ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا اور خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعامات نازل فرمائے اپنے اصحاب پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ وار دیا، نہ گھر دیکھا، نہ در دیکھا، نہ کچھ بھی۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اعلان سنا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور پھر جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ نماز کے لیے آتے، عشاء کے بعد حضور علیہ السلام روزانہ تبلیغ فرماتے، درس دیتے تھے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ تو وہ صحابی بھی آتے تھے، معمول تھا ان کا روزانہ عشاء کی نماز پڑھتے پھر بیٹھ کر درس سنتے تھے۔ تو ایک دفعہ شادی ہو گئی ان کی، اور شادی کی پہلی رات ہی نماز کے لیے وہ آئے اور حضور کا درس سنا، اور قدرتی طور پر اس دن درس ذرا لمبا ہو گیا، بیٹھے رہے۔ کافی ٹائم کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، یہ صحابی بھی اپنے گھر چلے گئے۔ تو وہاں ان کی خاتون بیٹھی انتظار میں، جب دروازے پہنچے تو ان کے ساتھ جا کر بیٹھے، گفتگو کے لیے ابھی آغاز کیا ہی تھا کہ کانوں میں حضرت بلال کی آواز آئی، مدینے والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو فوراً سے چپل پہنے اور باہر نکلنے لگے۔ تو خاتون نے آواز دی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا، سنا نہیں تم؟ کہا سنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ پر بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہوگی، ابھی ٹائم کافی پڑا ہے، صبح کے ٹائم چلے جانا۔ فرمایا نہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، محبوب کا پیغام سنو اور اطاعت کرو، میں کیسے دیر کر سکتا ہوں؟ چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا ہے، ہم صبح میدان جنگ میں جائیں گے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، جنگی طریقے ان کو سکھائے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا تو یہ صحابی اپنے حضور کے دیگر غلاموں کے ساتھ جنگ پر روانہ ہو گیا۔ تو جب جنگ کے موقع پر میدان میں آئے تو لڑائی شروع ہوئی۔ یہ صحابی بھی جن کی ابھی آج ہی مطلب شادی ہوئی تھی، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ میدان میں کفار سے لڑائی کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ حضور خیمے میں کھڑے ہو کر اپنے غلاموں پر نظر رکھتے کہ میرے غلام کس طرح اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، بہادری کے ساتھ کس طرح لڑ رہے ہیں۔ لیکن آج حضور کی نگاہ صرف اسی پر ٹکی ہوئی تھی، جدھر جدھر وہ جاتے حضور کی نگاہ بھی اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیسی جرت اور بہادری کے ساتھ
بڑھ چڑھ کر جوش و جذبے کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اسی جنگ میں انہیں شہادت نصیب ہو گئی۔ جب زخم لگے گر پڑے تو جنگ ختم ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی میتوں کو اٹھا رہے تھے تو کوئی ان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ابھی سانس باقی ہے، اس صحابی نے پانی پلایا، انہیں اٹھانا چاہا تو اس صحابی نے کہا کہ جو زخمی تھے، انہوں نے کہا مجھے حضور کے پاس لے چلو، آخری ٹائم میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب اس کو اٹھانا چاہا، ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ حضور کے پاس لے جائیں، حضور خیمے کے دروازے پر دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اس کو ادھر رکھو، میں خود آ رہا ہوں۔ اس عظیم صحابی کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ جس نے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کی اللہ کے دین کے لیے۔ حضور خود تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود پہ رکھا، گود میں سر رکھا اور حضور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ یہ پیار اور محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اسی دوران اس صحابی کی شہادت ہوئی، موت واقع ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہے، اس کے چہرے پر گرے اور ساتھ ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے کبھی یہ دو منظر اکٹھے نہیں دیکھے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ نوجوان جلدی ہم سے بچھڑ گیا ہے، اور میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ کے دین کی خاطر اس نے دنیا کی ایک عورت چھوڑی ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ نے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ انعام ملتا ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یہ انعام ملتا ہے کہ دنیا بھی آباد، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت اور پیار اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔